तफसीर इब्न कतीर सूरह अंबिया आयत नंबर 91 से लेके 94. आयत नंबर 91. And she who guarded her chastity, we breathed into her through our ruh, and we made her and her son a sign for nations. अब यहाँ पर अल्लाह पाक ने 91 नंबर की जो आयत है सूरह अंबिया की, इसमें बीबी मरियम सलामुन अलैहा उनका जिक्र किया है. सारे नबी और अंबिया का जिक्र के बाद सोचो बीबी मरियम सलामुन अलैहा का जिक्र है. और अल्लाह ने यहाँ पर कहा कि उन्होंने अपनी शर्मगाह की बड़ी हिफाजत की और वो बहुत ही पाक दामन थी, और हमने उनके अंदर फूंक दिया हमारी रूह में से, और हमने उनको और उनके बेटे को तमाम जहानों के लिए एक निशानी बना दी. ये अल्लाह ने यहाँ पर कहा कि यानी जैसे बहुत शॉर्ट में मतलब अल्लाह पूरी बात बोल देता है. आयत नंबर 92. ट्रूली दिस योर उम्मा इज वन उम्मा. अब अल्लाह यहाँ कह रहा है कि सबको, अब सारे नबी रसूल की बात हो गई, बीबी मरियम की भी बात हो गई, उनके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम की भी यहाँ पर हम जिक्र आ गया है. मतलब तो अब अल्लाह कह रहा है कि तुम सब, यानी कि तुम सब की उम्मत एक ही उम्मत है, अलग अलग नहीं हो तुम. कि मतलब कोई बोलेगा कि मैं क्रिश्चियन हूँ, कोई यहूदी हूँ, और हम जो है हम मुस्लिम हैं, लेकिन सबके सब एक उम्मत है. अल्लाह कह रहा है यहाँ पर तुम्हारी तमाम उम्मतें एक ही उम्मत है. एंड आई एम योर लॉर्ड. और अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारा रब हूं, देयरफॉर वर्शिप मी, इसलिए मेरी ही बंदगी करो. आयत नंबर 93. बट दे हैव ब्रोकन अप एंड डिफर्ड इन देयर रिलीजन अमंग देमसेल्व्स. तो अल्लाह कहता है उन्होंने तो अपने आप को यानी कि पूरे एक उम्मत को टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके हिस्से बखरे बना दिए, और सब ने एक अपना अपना नया दीन जो है उसको बना लिया है, और अब वो दीन में वो बड़े बस उसी पे वो मगन है, मस्त है और खुश है, और वही दीन को अपनाए हुए. एंड दे ऑल शैल रिटर्न टू अस. यहाँ अल्लाह ने कितनी शॉर्ट आयत है, छोटी, और उसमें अल्लाह ने बता दिया धमकी क्या अंदाज आ गया अंदर, और ये सबको लौट कर हमारे ही पास आना है. तो फिर तब अल्लाह देख लेगा, ठीक है तुम किसको मान रहे थे, मुझे या किसी और को, किससे दुआएं मांग रहे थे, किसके पास जा जाके मतलब चढ़ावे चढ़ा रहे थे. तो ये सबका जब जवाब देते हुए बंदा लर्जेगा, कांपेगा कि अब गए काम से, जहन्नुम सामने है. आयत नंबर 94. सो whoever does righteous good deeds while he is a believer, और जो कोई भी नेकी के स्वालिह काम करते हैं, आमाल करते हैं, मगर शर्त यह है कि वो मोमिन होना चाहिए. अगर वो मोमिन के दायरे से बाहर है तो फिर उसकी नेकी का कोई फायदा नहीं, वो राख की मानिंद उड़ जाएगी. बंदा लेकर तो आएगा हाथ में और बोलेगा या अल्लाह देख मेरी है ना नेकी तो है, चाहे मैं दूसरे तीसरों को भी मान रहा था, यानी मैं मोमिन तो नहीं था, लेकिन फिर भी देख ये नेकी है. तो अल्लाह बोलेगा अच्छा हवा को हुक्म करेगा उड़ जा, उड़ा दे इसको. जब वो राख उड़ जाए, उसकी राख बन के उड़ गई, अब अल्लाह जा लेकर आ तेरी नेकियां. किधर है? नहीं हो सकता. ये मोमिन होना शर्त है, और मोमिन का मतलब समझने की जरूरत है कि मोमिन का मतलब क्या है. कि मोमिन का मतलब यह है कि जिसका ईमान है अल्लाह पर, अल्लाह के कलाम पर, अल्लाह के रसूल पर, और वो ही बात को बराबर मानते हैं टू द लेटर टी. अगर वो नहीं ये कर रहे हैं, थोड़ा भी अपनी मनमानी कर रहे, तो फिर तो वो बिलीवर नहीं है ना. His efforts will not be rejected. तो जब वो ऐसा होगा तब उसकी जो भी सही है उसको अल्लाह रद्द नहीं करेगा. Verily, we record it for him in his book of deeds. यहां अल्लाह ने कहा यकीनन हम उसको लिखेंगे उसके आमाल नामे की किताब में, हम उसको लिखेंगे. कितना बड़ा मतलब एक एजाज कहते हैं ना, जो
کہ یعنی بہت ہی مرتبہ ملے اور بہت ہی عزت ملے، تو یہ وہ بات ہے کہ جہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم خود لکھیں گے اس کی بک آف ڈیڈز کے اندر، اعمال نامے میں، یہ اللہ نے یہاں کہا. عیسیٰ علیہ السلام اینڈ مریم سلام علیہا دا ٹرو بلیور، یہ لوگ سچے مومن تھے. عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم سلام علیہا، یعنی یہ لوگ جو ہے یہ بہت ہی پکے بالکل سچے مومن تھے. اللہ ٹیلز، اللہ یہاں کہہ رہا ہے واللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین اینڈ شی ہو گارڈڈ ہر چیسٹی، جس نے اپنی پاک دامنی کو برابر بچائے رکھا. وی breathed into her through our روح، ہم نے اپنی روح سے اس میں کچھ پھونک دیا. And we made her and her son a sign for nations، اور ہم نے اسے اور ان کے بیٹے کو نشانی بنا دی تمام عالموں کے لیے. Here Allah mentions the story of Maryam Salamun alayha and her son Isa alayhi salam just after mentioning Zakaria alayhi salam and his son Yahya alayhi salam. May peace be upon them all. تو یہاں پر زکریا علیہ السلام کا جب ذکر ابھی ہم نے جب پڑھے تھے اور یحییٰ علیہ السلام کا، اس کے امیجیٹ بعد ہی مطلب بی بی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. He mentions the story of Zakaria first. اللہ جو ہے سب سے پہلے زکریا علیہ السلام کی جو سٹوری ہے اس کو پہلے اللہ نے اس کا ذکر کیا، followed by the story of مریم، اور اس کے بعد بی بی مریم سلام علیہا کا قصہ. Because the one is connected to the other، کیونکہ یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. The former is the story of a child being born to an old man of advanced years. پہلی زکریا علیہ السلام کی جو سٹوری تھی اس کے اندر ایک بوڑھے انسان کو اتنے اس کے مطلب بڑھاپے کے جو سال ہے وہ بہت آگے بڑھ چکے ہیں، اور اس میں وہ بندے کو اولاد ہوتی ہے. From an old woman who had been barren، یعنی ان کی بیوی جو بوڑھی عورت ہے اور مطلب ہمیشہ بانجھ رہی، and had never given birth when she was younger، اور جب وہ جوان تھی تبھی انہوں نے کوئی بھی بچہ ان کو نہیں ہوا. Then Allah mentions the story of مریم سلام علیہا، اور اب یہ قصے کے بعد اللہ نے بی بی مریم سلام علیہا کا قصہ مطلب سنایا، which is even more wondrous، اس میں تو اور تعجب ہے. For in this case a child was born، یہاں پر بھی بچہ پیدا ہوا، یہاں پر بھی بچہ پیدا ہوا ہے، لیکن وہاں پر ایک الگ قصہ تھا کہ وہ بوڑھے لوگ اور وہ مطلب بانجھ بیوی، اور یہاں پر اور اوپر سے بوڑھے بھی، اور یہاں پر ایسا ہے کہ یہ جو ایک دم یہ ورجن ہیں، یہ یعنی کہ ان کو کبھی کوئی مرد نے چھوا نہیں، ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، اور یہاں پر ان کو بھی بچہ دیتا ہے، اللہ پاک اولاد دے رہا ہے. تو یہ اور بھی تعجب یعنی کہ بہت ہی مطلب بہت ونڈرس یعنی کہ بہت عجائب والا قصہ ہے یہ، اس لیے کہ دیکھو ان کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے. In this case a child was born from a female without the involvement of male، اس میں کسی بھی مرد کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، اور یہ ایک عورت جو ہے مطلب لڑکی فیمیل جو ہے ان کو یہ اللہ نے اولاد دیا. تو اب اس میں اور بھی تعجب ہے. These stories also appear in سورہ آل عمران and in سورہ مریم، اور یہ دونوں جگہ پہ ہم ان کو پڑھ چکے ہیں، دونوں سورے کے اندر یہ قصے کو. Here Allah mentions the story of Zakaria علیہ السلام and follows it with the story of مریم سلام علیہا. یہاں پر اللہ نے زکریا علیہ السلام کا قصہ بولا اور پھر اس کے امیجیٹ بعد بی بی مریم سلام علیہا کا قصہ. Where he says واللتی احسنت ایک دم سپرلیٹو ڈگری میں اللہ نے تعریف کیا کہ انہوں نے اپنی پاکیزگی کی حفاظت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اور وہ پاک دامن رہیں. واللتی احسنت فرجہا and she who guarded her chastity. جی means مریم سلام علیہا. This is like the آیا ان سورہ تحریم، اور سورہ تحریم جو ہے اس میں بھی تو ہے نا ان کا ایک لائن ہے، لیکن
زبردست کہ سورہ نمبر 66 سورہ التحریم آیت نمبر 12 ومریم ابنتہ عمران التی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا and Maryam سلام علیہا the daughter of Imran who guarded her chastity جو عمران کی بیٹی اور انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی and we breathed into it یعنی in her garment ان کی آستین جو sleeves اس کے اندر اللہ کہتا ہے ہم نے پھونک ماری through our روح ہمارے روح کے ذریعے سے روحنا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ and we made her and her son a sign for the nations اور ہم نے ان کو اور ان کے بیٹے کو پورے جہان کے لیے نشانی بنا دی means evidence that Allah is able to do all things یعنی یہاں ایک ثبوت ملتا ہے کہ اللہ ہر چیز کر سکتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر and that he creates whatever he wills اور اس کو جو چاہتا ہے وہ اس کی تخلیق کر سکتا ہے verily his command when he intends a thing is only that he says to it be kun and it is تو یہاں یقیناً اس کا حکم کن تو جب وہ ایک ارادہ کرتا ہے کسی بھی چیز کا تو وہ صرف اتنا ہی کہتا ہے کن بس بھی ہو جا اینڈ اٹ از اور وہ ہو جاتا ہے دس از لائک دا آیا اور یہ ہے اس آیت کے معنی جو سورہ نمبر 19 سورہ مریم آیت نمبر 21 وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ and we wish to appoint him as a sign to mankind اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو تمام انسانوں کے لیے بنا دیں ایک نشانی تو یہ اللہ نے یہاں پر اس چیز کے بارے میں کہا mankind is one ummah تمام انسانیت ایک امت ہے تمام انسان جتنے بھی ہیں شروعات سے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک ایک امہ ہے اللہ سے ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ تو یقیناً یہ تمہاری جو امت ہے یہ سب کی سب ایک امت ہے ٹرولی دس یور امہ از ون ایک امت ہے یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مجاہد سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ قتادہ رحمہ اللہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم said your religion is one religion کہ تمہارا دین جو ہے وہ ایک دین ہے یعنی اس کا مطلب تم ایک امت ہو تو دین بھی ایک ہی ہے تو تفرقے میں کیوں گئے اپنے اس میں سب ٹکڑے بکھرے حصے بکھرے کیوں کر دیے الحسن البصری رحمہ اللہ said تو انہوں نے کہا الحسن البصری نے کہ in this آیا اس آیت کے اندر اللہ explains to them what they should avoid اللہ یہاں پر جو چیز بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ کس چیز کو تم کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے یعنی کہ تم اس سے اعراض کرو and what they should do اور ان کو کیا کرنے کے لیے اللہ کیا چاہتا ہے کہ یہ کرو اور یہ مت کرو then he said ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ truly this your ummah is one religion یقیناً یہ تمہاری امت جو ہے ایک دین پر ہے meaning your path is one path تمہارا راستہ جو ہے اس کا مطلب تمہارا راستہ ایک ہی راستہ ہے الگ الگ راہیں نہیں ہیں تمہاری certainly this is your sharia اور یہ ہے تمہارا شریعت کا قانون divine law اللہ کی طرف سے جو قانون ملا ہے which I have clearly explained you جو کہ تم کو بہت اچھی طرح سے قرآن میں اللہ کہتا ہے میں نے بیان کیا ہے بہت اچھی طرح سے بیان کیا ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں اللہ ہم کو تو سمجھ میں نہیں آیا ہم تھوڑے اس میں گڑبڑا گئے تھے یہ سب جھوٹی باتیں ہیں یہ سب ایکسکیوز کی باتیں بہانے بازی ہے کہ ہم ذرا ہم بھول گئے تھے ہم کو پتا نہیں چلا ارے آج تو دنیا میں ہر کمپیوٹرز پہ سب جگہ فون پہ ہر جگہ قرآن ہے اس کے تمام ترجمے الگ الگ لینگویجز میں ہیں اور پلس اتنے ایسے اسکالرز ہیں کہ جن کو تم انٹرنیٹ سے بھی پوچھو تو وہ تمہیں بتا سکتے کہ کیا ہے اور سوچ لو کہ اتنے سارے بتانے والے لوگ بھی ہیں
اور ترجمہ مانی بھی ہے کتنا قرآن کا، خود پڑھ کے پتا کر سکتے ہیں. اس لیے جو بھی ایسی بہانے بازی کرے گا تو وہ تو خیر اللہ کے پاس تو ہے نا، دونوں فرشتے جو بیٹھے نا یہاں پہ لکھ رہے نا، نوٹ ڈاؤن تو کر رہے نا، تو وہ بھی ہیں اللہ خود ہی، اللہ تو خود ہی ہے. دس از لائک دا آیا. پھر یہ ایک اور آیت کے مانند ہے یہ بات، جو کہ سورہ نمبر 23 سورہ مومنون آیت نمبر 51 and 52. یا ایھا الرسول کولوا من الطیبات واعملوا صالحا. او یو میسنجرز. اب یہاں پر اللہ جو ہے رسول کا نا پلورل ہے، بروکن پلورل ہے، اور رسول نہیں ہے، وہ رسول ہے. تو رسول کا مطلب ہے تمام رسول. تو اللہ تمام رسولوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ ایٹ آف دا طیبات، گڈ تھنگس، جو کہ طیب چیزیں ہیں، مطلب اچھی گڈ چیزیں ہیں، حلال چیزیں، وہ کھاؤ. یعنی صرف یہ نہیں کہ ذبیحہ حلال ہوئے گا تو کھاؤ، یعنی کسی اور کا جو حرام مال ہے وہ بھی ویسا ہی ہے، جیسے کہ مطلب حرام جو ہے خنزیر کا گوشت ہے، ایسا ہی کسی اور کا مال کھانا بھی وہی حرام ہے. اینڈ ڈو رائچیس ڈیڈس، اور عمل صالح کرو. یعنی اللہ رسولوں سے ایک بات کہہ رہا ہے تو پھر ہم سب کے لیے بھی تو ہے نا. انٹل ہز سیئنگ، اور پھر یہ آیت کے پورے ختم ہونے تک 52 کے جہاں پر ختم ہوتی ہے وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِي، وہی فتقون، انہیں زیر کو نہیں پڑھا جائے گا، مگر فتقونی کا مطلب ہے میرا تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرو، حرام کھانے سے پہلے مجھ سے ڈرو. خالی اللہ نے نہیں بولا کہ جا کے بکرے کی دکان پہ کسائی کے جا کے بولو کہ حلال ہے کہ نہیں بھائی، اور مال حرام، کہ حرام مال سے حلال خریدو گے. اتنی بڑی بات اللہ نے اپنے رسولوں سے کہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے تھرو ہم سب سے کہی جا رہی ہے، ہم سب سے. وہ تو نہیں کرنے والے ایسا کچھ بھی، لیکن ہم سب ہے نا جن کو صحیح ہونے کی ضرورت ہے. تو ڈو رائچیس ڈیڈس وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، and I am your Lord, so have taqwa of me، اور مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انہوں نے کہا نحنو معاشر الانبیاء اولاد اللہ دیننا واحد، وی پروفیٹس آر بردرز. ہم تمام رسول نبی جو ہے بھائی ہیں ایک دوسرے کے. فرام ڈفرینٹ مدرس، ہماری مائیں الگ الگ ہیں. اینڈ آور ریلیجن از ون، اور ہمارا دین ایک ہے. واٹ از مینٹ ہیئر is that، اس کا مطلب ہے they all worshipped Allah alone، کہ یہ سب کے سب صرف ایک اللہ کی بندگی کرتے ہیں. اور بندگی کا مطلب یہی ہے کہ جو اللہ نے کہا وہ کرنا ہے، جو منع کیا نہیں کرنا ہے. لیکن کمال کی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو امت رسول بول کے، اور جو منع کیا وہی کام کرو. all worshipped Allah alone with no partners or associate، سب نے ایک اللہ کی بندگی کی، اس کے ساتھ کسی کو اس کا ساجی، اس کا پارٹنر، اس کا ایسوسیٹ نہیں بنایا، اس کا مدد کرنے والا ساتھ میں. اللہ کو کسی کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے. although the laws of each messenger may have differed، کیونکہ ہر رسول کے پاس جو بھی شریعت آئی وہ علیحدہ ہو سکتی، تھوڑا فرق ہو سکتا اس میں، کیونکہ وہ زمانے کے لوگ اور پھر بعد کے زمانے کے لوگ، پھر اس کے بعد کے، تو ہر بار امپروومنٹ ہے. اور وہ جو پہلے تھے وہ ایک الگ تھی قوم، وہاں پر اتنی ساری، ابھی جیسے آج ہم جتنی ترقی پر ہے، تو ہمارے لیے جو قانون ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں شریعت دیا، وہی اب رہتی دنیا تک ہے. اس کو فالو کرنا ہے، نہ کہ خالی اس کو پڑھا سنا، منڈی ہلائے اور کیا کچھ اور اپنی مرضی کا. ایز اللہ سیز، جیسے کہ اللہ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 میں کہا، آیت نمبر 48، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ٹو ایچ among you، ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا، we have prescribed a law and a clear way، ہر ایک کے لیے، نہ ہم سب کے لیے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے شریعت اور ایک
सीधा साफ सुथरा रास्ता. वतक़त्तअू अम्रहुम बैनहुम, बट दे हैव ब्रोकन अप. लेकिन ये सब उम्मत जो एक थी इसने टुकड़े टुकड़े कर दी. एंड डिफर्ड इन देयर रिलीजन, और अपने अपने दीन में इन लोगों ने फर्क कर दिया. जिसको जो चीज करनी थी वो करता रहा, जो दिन उसको पसंद आया उसने वो किया. अलग अलग पगडंडियों से निकल गए दूसरे दूसरे रास्तों पे. नहीं रहा फिर वो एक दीन एक उम्मत. तो इन्होंने आपस में डिफर्ड इन देयर रिलीजन अमंग देमसेल्व्स, आपस में कर दिया हिस्से बखरे टुकड़े. मीनिंग द नेशंस वर डिवाइडेड ओवर देयर मैसेंजर्स. उनके जो भी रसूल नबी है अब उसके ऊपर उन्होंने सबने अपने आप को डिवाइड कर दिया कि भाई हम वो है, हम ये हैं, हम ये हैं, हम इसके मानने वाले, हम उसके मानने वाले. सम ऑफ देम बिलीव्ड इन देम, कुछ ने उनके ऊपर बिलीव किया. एंड सम रिजेक्टेड देम, और कुछ ने रद्द किया. तो जो लोग रद्द कर रहे थे रसूलों को, नबियों को, वो रद्द करने वालों में आ गए. जो मानने वाले उन्होंने अपने हिस्से बखरे कर लिए. अल्लाह सेज कुल्लुन इलैना राजिऊन एंड दे ऑल शैल रिटर्न टू अस. ये धमकी का अंदाज है अल्लाह का. एंड दे ऑल शैल रिटर्न टू अस. और ये सब कहाँ जाएंगे भागकर, किधर जा सकते हैं. ये सबको लौट के हमारे ही पास आना है. मीनिंग ऑन द डे ऑफ रिजरेक्शन, कयामत के दिन. When we will requite each person according to his deeds. अल्लाह हर बंदे के अमाल के मुताबिक उसके साथ फैसला करेगा. If they are good, अगर वो अच्छे थे, नेक थे, स्वाले थे, then he will be rewarded. तो वो बंदे को इनामात मिलेंगे, अजर मिलेगा बहुत अच्छा. And if they are evil, लेकिन अगर वो evil है, बुरे हैं, बद है, बद शैतानत, then he will be punished. तो उसको सजा मिलेगी, अजाब. अल्लाह सेज, फिर अल्लाह कहता है फमन यअमल मिनस्सालिहाति व हुवा मुमिन, सो हूएवर डज राइचियस गुड डीड्स व्हाइल ही इज अ बिलीवर. तो जो कोई भी नेक स्वाले अमाल करते हैं और फिर साथ में वो मोमिन है, वो मोमिन है. मीनिंग हिज हार्ट बिलीव्स, उसका दिल ईमान वाला है. एंड हिज डीड्स आर राइचियस, और उसके आमाल जो है वो बहुत ही नेक आमाल है, स्वालेह. फला कुफरान अलैहि, हिज एफर्ट्स विल नॉट बी रिजेक्टेड. उनके तमाम सही जो की उन्होंने, भाग दौड़ मेहनत दुनिया की जिंदगी में, तो अल्लाह उनकी सही को रद्द नहीं करेगा. हिज एफर्ट्स विल नॉट बी रिजेक्टेड. दिस इज लाइक द आया, और ये एक और आयत से मिलती जुलती है. इन्ना ला नुज़ीउ अज्र मन अहसना अमला, सूरह कहफ, सूरह नंबर 18, सूरह कहफ, आयत नंबर 30. Certainly we shall not make the reward of anyone who does his deeds in the most perfect manner to be lost. यकीनन हम ऐसा नहीं करेंगे कि वो बंदे के आमाल जो उसने बहुत ही अच्छे तरीके से किया, बिल्कुल अच्छे अंदाज में किया, परफेक्ट मैनर के साथ किया, उसका इनाम, उसका अजर कभी भी लॉस्ट नहीं हो जाएगा, गुम नहीं हो जाएगा. Which means his efforts will not be wasted. उसने जो भी सही की है इस दुनिया के अंदर, भाग दौड़ ईमान के साथ, और नेक और स्वाले आमाल किए हैं, उसके आमाल, उसकी भाग दौड़, उसकी सही को अल्लाह कभी भी जाया नहीं होने देगा. It will not be wasted. They will be appreciated. बल्कि उनकी बहुत ही इज्जत अफजाई और बहुत ही पसंद किया जाएगा उनको. एंड नॉट इवन अ स्पेक ऑफ डस्ट वेट ऑफ इनजस्टिस विल बी डन. और उनके साथ एक बारीक सी एक रेत की कणी जो होती ना, कण, उसके बराबर भी वजन में उनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी. सुभान अल्लाह. अल्लाह सेज व इन्ना लहू कातिबून, Verily, we record it for him. यकीनन हम उसको लिखेंगे, उसके लिए, उस बंदे के लिए. अल्लाह कहता है हम लिखेंगे उसके अमाल नामे में. Means all his deeds are recorded and nothing of them at all is lost.
اس کے تمام جو بھی اعمال ہے وہ سب کے سب درج کیے جائیں گے اس کے اعمال نامے کی کتاب میں. اور اللہ نے تو کہا یہاں کہ وہ ایمان کے ساتھ جو اتنی صحیح کر رہا تھا، بھاگ دوڑ کر رہا تھا، اور اس نے اتنے اچھے اعمال کیے نیک والے، وہ تو ہم خود ریکارڈ کریں گے، ہم خود لکھیں گے اس کے اعمال نامے کی کتاب میں. اینڈ نتھنگ آف دیم ایٹ آل از لاسٹ، اور ان میں سے کچھ بھی گم نہیں ہو جائے گا، کہیں غائب نہیں ہو جائے گا، کچھ بھی، سب کچھ برابر لکھا جائے گا، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا بھی نیک اعمال ہو، بڑے سے بڑا بھی نیک اعمال ہو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.